بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امید ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بکس وغیرہ پڑھنا چاہیے، کتابیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے میری لائبریری بھی چھوٹی سی آپ کو دکھائی تھی ایک شارٹ ویڈیو بنا کے۔ آج میں ماشاءاللہ اپنی کتابیں صحیح وغیرہ کرتا تھا، تو ایک بہت پیاری میری کتاب مجھے ملی ہے جو بہت ہی مشہور ہے، بہت اچھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اس کے اندر قصے ہیں لیکن نصیحتیں اور سبق اس میں بہت اچھا ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ روزانہ ہم یہ کتاب پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ میں روزانہ پڑھوں گا اور اس کی جو چھوٹے چھوٹے قصے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز وغیرہ ڈالتا رہوں گا اپنے چینل پہ۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں، اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں ضرور، اور اس سے جو نصیحت ملے انشاءاللہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پہلے میں کتاب بتا دیتا ہوں اور اس کا نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت ہی زیادہ مشہور کتاب ہے، دیکھیے اس کا نام ہے، یہ ہے سچی حکایت۔ سچی حکایت آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا، نام شاید الٹا دکھ رہا ہے آپ کو۔ اسکرین شاٹ میں انشاءاللہ ڈال دیتا ہوں آپ کو، یہاں پہ سائڈ پہ اسکرین شاٹ دکھ رہا ہوگا، تو یا پھر ادھر یا ادھر کوئی بھی ایک جگہ آپ کو اسکرین شاٹ دکھ رہا ہوگا انشاءاللہ دیکھیں۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ اس کا جو فرنٹ پیج ہے ماشاءاللہ، یہاں تو اللہ پاک کے نام لکھے ہوئے 99، پھر یہاں پہ اس کی کچھ کیا بولتے ہیں اپنے وہ پریچے دیا ہوا ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے مستند اور سبق آموز سچی حکایت، 5 حصے مکمل، اور اس کے مؤلف ہے سلطان الواعظین مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب، با اہتمام ہندی ایڈیشن، یہ اردو میں، اور اس کی پھر ہندی ایڈیشن کرنے والے حافظ محمد قمر الدین رضوی۔ اس کی کتاب کو شائع کردہ ہے رضوی کتاب گھر، 425 اردو مارکیٹ، مٹیا محل، جامع مسجد، دہلی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا نارملی بیسک پریچے۔ اب آئے انشاءاللہ ٹوٹل اس کے بہت سارے حصے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ڈسکرپشن کیا بولتے ہیں اپنے انوکمڑی کا اس کو بولتے ہیں، انڈیکس بولتے ہیں، بہت ساری حکایتیں، بہت ساری، تقریباً اس کے اندر 816 حکایتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی جو حکایت ہے انشاءاللہ ہم وہ پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے جو ہمیں نصیحت ملے گی، جو علم دین سیکھنا بہت اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے، روزانہ کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج سے انشاءاللہ ہم روزانہ، پہلے تو ہم اس کتاب کو مکمل پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوسری کتابیں کنٹینیو ہم لیتے چلے جائیں گے۔ تو آج ہم اس کا پہلا واقعہ پڑھتے ہیں، چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی بھی کتاب پڑھنے کا آپ آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، پھر دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، اور اس کتاب سے ہم جو پڑھے اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، نفع بخش علم عطا فرما، اسے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بسم اللہ پڑھ کے شروعات کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حکایت نمبر 1، اس کا جو اوپر ہیڈنگ دیا ہوا ہے، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہریے سے مناظرہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ہیڈنگ ہے۔ آئیے اب جو نصیحت ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہریہ اس کو کہتے ہیں جو خدا کی ہستی کا منکر یعنی کہ ناستک ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، جن کا کہنا تھا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، اس کا اس طریقے سے ان کا سوچ و سمجھ ہوتی ہے، تو وہ ناستک ہوتے سے اس سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع اور اس کا ٹاپک یہ تھا کہ مناظرہ کس ٹاپک پہ تھا، مناظرہ اس ٹاپک پہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق، عالم بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے یا نہیں۔ یہ اس کا ٹاپک تھا کہ پوری کائنات کو بنانے والا کوئی ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے مناظرہ، تو چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست اور دشمن بھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم وقت مقررہ سے بہت دیر بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ یعنی کہ وہ جو ناستک تھا، اس نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، خود بخود ہی وہ ایک دریا کے اس طرف سے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے کا کام کرنے لگی، پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟
حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی نے یہ اس ناستک سے کہا تو دہریہ نے یہ سن کر کہا لگایا، یعنی کہ زور سے ہنسا، اور دہریہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا آپ جیسے بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولیں تو تعجب نہیں ہوگا، بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو، کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ اس دہریہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیڑ خود بے خود کٹ جائے، کشتی بن جائے، دریا میں تیرنے لگے، سواریوں سے مسافری کا کرایہ وصول کرنے لگے، امپاسبل، یہ ہو نہیں سکتا جب تک کوئی انسان اس کام کو کرے نہیں، یہ اس ناستک نے کہا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، یعنی کہ یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اسے سمجھا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اب اللہ والوں کا انداز گفتگو، اللہ والوں کا سمجھانے کا طریقہ، اللہ والوں کا کردار گفتار بہت ہی نرالا ہوتا ہے۔ آپ نے کس طریقے سے کتنے پیارے انداز میں اسے سمجھایا۔ حضرت امام نے فرمایا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے کام، یعنی کہ اس کا کہنا تھا کہ کائنات کسی نے نہیں بنائی گی، یہ پوری سسٹم جو چل رہی ہے کوئی نہیں چلا رہا ہے، سب خود بے خود چل رہا ہے، یہ اس دہریے کا، اس ناستی کا کہنا تھا۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اسے اس مثال کے ذریعے اسے سمجھایا کہ تمہارے نزدیک تم کہتے ہو کہ سارے کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اور تم اس بات کو کہہ رہے ہو کہ کشتی پیڑ کاٹنے والا کوئی ہونا چاہیے، کشتی بنانے والا کوئی ہونا چاہیے، دریا میں تیرانے والا کوئی ہونا چاہیے، مسافری کو وصول کرایہ کرنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تمہارے نزدیک یہ ساری چیزیں کوئی کرے تو ہی ہوگی، کسی کے کرے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ تو بہت چھوٹا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور تم کہتے ہو کہ ساری کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہو جاتے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ صدہا قسم کے رنگین پھولوں کی شری، میٹھے پھل، یہ پہاڑ، یہ جانور، یہ انسان، اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ بتاؤ ذرا، اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے تو سارے جہاں کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ یعنی کہ ان ساری چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے، ان ساری چیزوں کو چلانے والا کوئی ہے۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں پڑ گیا، یعنی کہ آپ کی گفتگو سن کر وہ حیرت میں پڑ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا، یعنی کہ سچے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس میں اس کا حوالہ لکھا ہے تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ نمبر 221۔ یہ ہم نے سچی حکایت پیج نمبر 14 اور 15 پہ یہ حکایت پڑھی ہے۔ تو ماشاءاللہ دیکھیے کتنا پیارا انداز سمجھانے کا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔